تو کہانی کی شروعات کچھ ایسے ہوتی ہے. ایک آپ لوگوں نے یہ کہانی سنی ہوگی ویسے، کہ ایک انسان اس نے 99 قتل کیے ہوتے ہیں. پھر وہ ندامت آتی ہے اس کے دل میں، اور ایک عالم کے پاس چلا جاتا ہے. کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کریں گے؟ وہ کہتا ہے تم نے 99 قتل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول نہیں کریں گے. تو اس نے کہا چلو اب جب توبہ بھی قبول نہیں ہوگی تو میں سینچری برابر کر دیتا ہوں، اور اس کو بھی مار دیا. لیکن کچھ وقت بعد اس کو پھر سے احساس ہوا اپنے گناہ کا، اور وہ انسان ایک بہت بڑے عالم دین، حقیقی عالم دین کے پاس چلا گیا. کہا کہ اے بزرگ، مجھ سے 100 قتل ہوئے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے اس لیے علم ہونا ضروری ہے. بنا علم کے انسان گمراہ ہوتا ہے، برسیسا کی طرح. آئی ہوپ آپ نے برسیسا کی کہانی سنی ہوگی. بنا علم کے انسان گمراہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کریں گے، کیوں نہیں، لیکن ایک شرط پر. پوچھا کیا شرط؟ کہا کہ تمہیں ہجرت کرنی پڑے گی، تمہیں فلانی بستی میں جانا پڑے گا، جہاں پر تم رہتے ہو وہاں سے نکل کر تمہیں دوسری جگہ جانا پڑے گا، تب جا کر تمہاری توبہ قبول ہوگی. اب انہوں نے یہ کیوں کہا تمہیں ہجرت کرنی پڑے گی، تمہیں اپنی بستی سے جہاں پر تم رہ رہے ہو وہاں سے ایک اور بستی کی طرف جانا پڑے گا جہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں، اس نے ویسا کیوں کہا؟ میں آپ لوگوں سے اس کا جواب جاننا چاہتا ہوں کہ توبہ تو توبہ ہے، لیکن اس میں ہجرت کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو آپ سبھی نے بہت اچھے جواب دیے، اور یہ سب چیزیں اس کا جواب ہیں. اس عالم نے اس انسان سے کہا کہ تمہیں ہجرت کرنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ تم نے جب 100 قتل کیے ہیں تو ایم پریٹی شیور کہ جہاں پر تم رہ رہے ہو وہاں پر اس چیز کو اتنا نارمل سمجھا جاتا ہے کہ تم سے کسی نے سوشل بائیکاٹ بھی نہیں کیا، تم ابھی بھی وہاں پر ٹھیک طرح سے رہ رہے ہو. وہاں پر اس کو اتنا نارملائز کیا گیا ہے قتل کرنے کو کہ تمہیں 99 قتل کے بعد گلٹ ہوا. پہلے قتل پہ تم کہاں تھے؟ اس وقت تمہارے ضمیر نے جھنجھوڑ کیوں نہیں دیا؟ کیوں؟ کیونکہ تمہارے آس پاس ایسے لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے اس گناہ کو نارملائز کیا تھا، اسی لیے تم 99 قدموں پر پہنچے. تمہیں ان انسانوں سے ضروری کٹ آف ہونا ہے، اس بستی میں چلے جانا ہے جہاں پر چھوٹے سے چھوٹے گناہ اتنا بڑا دکھائی دیتا ہے. توبہ تو تم کرو گے، لیکن اگر تم اسی انوائرمنٹ میں رہے تو تمہاری توبہ قابل قبول توبہ نہیں جب تک تم ہجرت نہ کرو. تو اب آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، جس انوائرمنٹ میں آپ نے جو بھی گناہ کیے ہیں، چاہے وہ سب سے بڑی جو ہوتی ہے نا ایک انسان کو پلیٹ فارم جو ملتا ہے وہ دوستوں کا ہوتا ہے. دوست جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو گناہ کو ایسے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی ثواب کا کام ہوتا ہے، اور اس پہ پھر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، اور فخر سے کہا جاتا ہے. آپ سبھی میری بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ہم گناہ کو کبھی نہ کبھی فخر کر کے پیش کرتے ہیں دوسروں کے سامنے؟ اگر ایگری کرتے ہیں تو میسج لکھیے یا ہینڈ ریز کیجیے. تو اب مجھے بتائیے کیا ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ہم اس انوائرمنٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ان دوستوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس جگہ جانے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس جگہ پر جا کر ہم سے یہ گناہ سرزد ہوئے تھے، جن دوستوں میں بیٹھ کر ہم سے یہ گناہ سرزد ہوئے تھے. انسان گناہ اکثر اس لیے بھی کرتا ہے. آج میں آپ کو ایک بہترین بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس کو سمجھیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا. بالکل انجم نے لکھا when there is no sincerity it won't be accepted. اگر سنسیئرٹی ہو بھی، اگر انسان بالکل سنسیئر بھی ہو توبہ کرنے کے لیے، لیکن اس نے توبہ کی، بالکل سارے گناہوں کو پیچھے چھوڑ دیا سنسیئرلی، لیکن وہ اسی انوائرمنٹ میں پھر سے جا رہا ہے ان نوئنگلی کہ وہاں پر پھر سے وہ انفلوئنس ہوگا. اب آپ سمجھے گا انفلوئنس کیسے ہوتا ہے، یہ بات آج آپ سمجھیے. جب انسان 10th تک ہوتا ہے، یا ہاں 10th تک تو اکثر جن کے ساتھ وہ پلا بڑا ہوتا ہے اسکول میں
وہ نرسری سے لے کر 10th تک اس کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب ان کے ماں باپ بھی ان کے ماں باپ کو جانتے ہیں. مطلب ایک فیملی کنیکشن جیسے بنا ہوا ہوتا ہے 10th تک. سارے بچے ایک ساتھ اور بھائی بہن جیسا ایک ایک فیملی جیسے ہوتے ہیں وہ کلاس. 10th تک بہت کم خرابی ہوتی ہے ایک بچے میں. آج تو اب آپ چھوڑ دیجئے. آج 5th کلاس 6th کلاس سے ہی اتنی تباہی ہے. تو 10th تک آلموسٹ ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے وہ باؤنڈری, اس سے باہر انسان نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ جو اس کے آس پاس ہیں, جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے گھر والوں نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ چلنا, اس کے ساتھ نہیں چلنا, کیونکہ اس کے گھر والوں نے اس کے گھر والوں نے اس کے گھر والوں کو جانا تھا, ان کی کنڈیشنز کو دیکھا تھا, پھر اس کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ ہاں ہماری کنڈیشنز ان کی کنڈیشن سے ملتی جلتی ہیں, ہماری ہیبٹس ان کی ہیبٹ سے ملتی جلتی ہیں, تو اے میرے بچے تم اس کے بچے کے ساتھ چلنا تاکہ تم بری عادتوں میں نہ پڑ جاؤ. لیکن 11th میں کیا ہوتا ہے, 11th 12th یا جب انسان کالج میں چلا جاتا ہے, یہ انسان ایک نئی فضا دیکھتا ہے. اب یہ ان پرانے دوستوں کو چھوڑ رہا ہے دھیرے دھیرے, اب نئے دوست بننے لگے. چونکہ انسان میں انا ہوتی ہے, یعنی کہ ایگو, نفس, اور نفس چاہتا ہے میری واہ واہ ہو, میری تعریف ہو. اگر میں کسی گروپ میں بیٹھا ہوں, میں کسی فرینڈ سرکل میں بیٹھا ہوں, تو میں سینٹر آف اٹینشن بنوں. یہ انسان کی نفس امارہ, اس کی ایک غذا ہوتی ہے کہ میں سینٹر آف اٹینشن بنوں. اگر 4 دوست ہم ہیں, چاروں کے بیچ میں سینٹر آف اٹینشن بننا چاہوں گا. آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ اوکے. جب انسان یہ چاہتا ہے کہ میں سینٹر آف اٹینشن بنوں, اور اس کے دوست, اس کا فرینڈ سرکل ایسا ہوتا ہے جہاں پر کبھی بھی اس بارے میں بات نہیں ہوئی کہ تم آج تہجد میں کب اٹھے اور کتنی رکعت پڑھی, تم نے آج کون سا اچھا کام کیا, کیا تم نے سونے سے پہلے اذکار پڑھے, کیا تم نفل پڑھ کر سوئے, کیا تمہیں اچھے خواب آئے, کیا تم نے صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کی. آج دن میں تم نے کس کی مدد کی. آج کب تم, جب دوسرے نے تم پر چلایا بنا وجہ کے, تو تم کب خاموش رہے, تم نے کب صبر اختیار کیا, اس صبر میں مزہ کتنا آیا, اس کی مٹھاس ذرا مجھے بھی بتاؤ, کیا ہوا تمہارے ساتھ. آج جب تم نے ذکر کیا تو تمہارے دل میں کیا محسوس ہوا, کتنی ٹھنڈک پڑی, ذرا یہ شیئر کرو. کب کب ہوئی ہمارے فرینڈ سرکل میں یہ باتیں, ذرا کہیے کب کب ہوئی. سارے ہی لکھیے, اگر ہوئی ہیں تو کہیے, ہاں اگر نہیں ہوئی تو کہیے کبھی نہیں. لکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انسان کا نفس اس کو روکتا ہے کہ میں تھوڑا سا الگ ہوں, میں کیوں لکھوں, اتنے سارے لوگوں نے تو لکھا, اب میں کیوں لکھوں, میرا بھی یہی موقف ہے. تو انسان کا نفس, یہ نفس خود کو ہمیشہ دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے. انسان ہمیشہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ان سے تھوڑا سا اچھا ہوں, تھوڑا سا اعلیٰ ہوں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ بار بار لکھا کریں, بار بار لکھا کریں. اوکے, تو انجم نے کہا سم ٹائمز, اور باقی سبھی نے کہا کبھی نہیں. تو جب کبھی کبھی یہ باتیں ہوتی ہیں, کبھی کبھی یہ باتیں ہوتی ہیں, اور زیادہ تر لوگوں نے کہا کبھی نہیں, اب دیکھیے اس کے اثرات کیا ہیں. اس کے اثرات ہیں, اب ہم یہ جانیں گے کہ باتیں کون کون سی ہوتی ہیں. اگر یہ باتیں ہوتی تو آپ سینٹر آف اٹینشن کیسے بنتے ان لوگوں کے, آپ سینٹر آف اٹینشن ایسے ان لوگوں کے بنتے, آپ کہتے میں نے آج تہجد بھی پڑھا, میں نے آج تلاوت بھی کی, میں نے آج ذکر بھی کیا, اور تمہیں پتہ ہے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے ذکر کیا. تہجد کے بعد, فجر کے بعد میں نہیں سویا, میں نے قرآن کی تلاوت کی, میں نے تفسیر پڑھی. آپ سینٹر آف اٹینشن رہنا چاہتے ہیں, لیکن ثواب کے بیس پر, اچھے کاموں کے بیس پر. لیکن جب ایسا نہیں ہوتا, اور جو اگر ہوتا بھی ہے تو 5 نمازوں سے زیادہ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہی نہیں. یعنی کہ 5 نمازیں جب ہم نے پڑھی, اس کے بعد ہمیں لگتا ہے ہم سے بڑا مومن ہے کوئی نہیں. تو پھر ہم نے زبان سے کیا خرابی کی, کانوں سے کیا خرابی سنی, آنکھوں سے کیا خرابی دیکھی, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں. تو جب یہ سب کچھ ہو, تو آپ پھر سینٹر آف اٹینشن ویسے بنو گے کہ جب آپ سب سے زیادہ اچھے عمل کرو,
لیکن ہماری فرینڈ سرکل میں، کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، یا گھر والے جب محلے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کزنس کے ساتھ بات ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ تم نے وہ نئی چیز دیکھی انسٹاگرام پہ، میں نے وہ دیکھی، تم نے لائی وہ، اچھا وہ تمہارے بارے میں ایسے بات کر رہی تھی، تم نے سنا، تم نے پھر اس کو کیا جواب دیا واپس؟ تم نے کوئی جواب نہیں دیا، تمہیں کچھ نہیں آیا۔ اگر مجھے وہ کہتی، میں ایک کے بدلے 10 سناتی اس کو۔ اس دور میں خود کو سنبھالنا سیکھو، اگر تمہیں کوئی ایک کہے اس کو 10 واپس کہو، یہاں سے 10 باتیں۔ اور تم نے دیکھا مجھے سارے لڑکے دیکھ رہے تھے، اچھا اس پہ فخر ہوتا ہے، اور میں نے جتنی ڈریس اچھی لائی تھی کہ سارے اس کی تعریف کر رہے تھے، تو آپ دیکھیں آپ نفس کو کیسے فیڈ کر رہے ہیں، اور وہاں سے آپ صبح صبح نکلے ہیں توبہ کر کے، مطلب دس از نان سینس۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں۔ اچھا میرے گھر میں آج یہ ہوا، ہم نے اتنی بڑی کوئی چیز لائی، اور میرے بابا ایسے ہیں، انہوں نے اتنا اچھا کام کیا، یعنی کہ میرے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ تو پھر جس کی میں جتنی بڑی ہوگی، جس نے جتنے گناہ زیادہ کیے ہوں گے، اب آپ خود جتنے ٹائپ کے گناہ ہیں ان سب کو اس میں شامل کیجئے، ان سب کو اس میں شامل کیجئے۔ پھر اچھا انسٹاگرام پہ میری اتنے لائکس آئے، جب میں نے اسٹوری چڑھائی اپنے فیس کے ساتھ، آدھا فیس یا کچھ بھی، تو اتنے لوگوں نے دیکھا، اتنے لوگوں نے کمنٹس کیے۔ دوسرا کہتا ہے اچھا اس کو تو آج سبھی نے تعریف کی، کل میں بھی ایسے کروں گا، اور اس سے کچھ زیادہ ہی، تاکہ کل سینٹر آف اٹینشن میں بنوں۔ تو یہ سب کچھ چیزیں جب ہوتی ہیں، ہاں، اور انسان اپنے علم کا روب جاڑتا ہے۔ اب اگر اچھا علم ہوتا پھر بھی ٹھیک ہے، اس سے دوسروں کو رغبت ملتی، لیکن علم بھی وہ، بحثیں بھی وہ، جن کا کوئی غرض نہیں، جو بالکل لا علم باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں، اور لڑکوں میں کیا پایا جاتا ہے؟ زیادہ تر گاڑیوں کا نشہ، زیادہ تر پیسے کا نشہ، تو یہ چیز ہے۔ تو جب یہ باتیں ہمارے فرینڈ سرکل میں ہوں گی، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کا سینٹر آف اٹینشن بنے نیکی کما کر؟ جب ہم کہیں گے ارے یہ سب باتیں مت کرو، تمہیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، وہ کہیں گے پلیز اس وقت نہیں، بعد میں ہم آپ کی بات سنیں گے حضرت، اس وقت نہیں، اس وقت ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ گے پہلے دن، چونکہ نیا فرینڈ سرکل بنا ہے، کالج میں، ہائر سیکنڈری میں، دوسری جگہ نیا فرینڈ سرکل بنا ہے، اور آپ کا یہاں سے ماحول کچھ دوسرا ہے، وہ کہیں گے نہیں آج نہیں، کل ہم آپ کی بات سنیں گے، بعد میں، یا آگے، ارے اس نے کان کھائے، پھر سے ہو گئے، پھر سے سٹارٹ۔ تو آپ اندر ہی اندر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ میں کیسے ان میں گھل مل جاؤں، کیونکہ نفس تو اندر ہے، اس پر محنت نہیں ہوئی، نفس ابھی امارہ کے اسٹیج پر ہے، نفس کہے گا تم کیسے ان میں گھل مل جاؤ گے۔ تو اچھا یہ باتیں مت کیا کرو، صرف ان کی باتیں سنا کرو، یہ نفس کہے گا، صرف ان کی باتیں سنا کرو، سننے میں کیا جاتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے، جو بات بولنے میں گناہ ہے، وہ سننے میں بھی گناہ ہے، سننے میں کیا جاتا ہے؟ چلو سنا کرو تاکہ تم بھی ان میں گھل مل جاؤ۔ تو نفس کہتا ہے ان میں گھل مل جاؤ، پھر ایک ٹائم آئے گا تم ان میں ٹاپ کر جاؤ گے۔ اور نفس یہ کہتا ہے کہ دھیرے دھیرے یہ تمہاری نیکی سے متاثر ہوں گے۔ نفس یہ بھی کہتا ہے کہ برے کے ساتھ رہو تو تم اب اس برے کو بھی اچھا بنا سکتے ہو، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے آگے کہ کیسے، جب ہم کہتے ہیں ایک دوست دوسرے دوست کی دین پر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک دوست ویسا ہی ہوگا جیسا اس کا دوسرا دوست ہوگا، ایک انسان ویسا ہی ہوگا جیسا اس کا دوست ہوگا۔ یہاں پر ایک کنفیوژن ہوتا ہے کہ اگر میں نیک ہوں تو میرا دوست بھی نیک کیوں نہیں بنتا، اس کی برائی ہی میرے اوپر کیوں حاوی ہوتی ہے؟ کیونکہ برائی جلدی پھیلتی ہے۔ اور اب دیکھیے کہ انفلوئنس کون کرتا ہے زیادہ وہ بڑا چڑھا کر باتیں کون کرتا ہے، وہ دیندار یا پھر دنیا دار؟ اگر آپ کا دیندار دوست زیادہ بڑا چڑھا کر باتیں کرتا ہے، آپ کو باتیں کرنے نہیں دیتا، آپ کو سناتا ہے، تو آپ اس کے انفلوئنس میں آنے کا بہت چانسز ہے آپ کو۔ لیکن اگر آپ کا دوست، اگر آپ کی کوئی سہیلی، وہ آپ کی بات نہیں سنتی، اپنی ہی سناتی رہتی ہے، اور اس سنانے میں دنیا بسی ہوتی ہے، میں بسی ہوتی ہے، تو آپ میں بھی وہ میں آ جائے گی، آپ میں بھی وہ دنیا آ جائے گا۔ تو اگر آپ انفلوئنسر ہیں اپنے دوست پر اور وہ انفلوئنسڈ ہے، تو اس میں آپ کی صحبت کا اثر ہوگا۔ اور اگر آپ اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں، اگر سینٹر آف اٹینشن وہ بنا ہوتا ہے کسی محفل میں، تو آپ اس سے انفلوئنس ہوں گے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ ان میں گل ملنے کے لیے میں ان کی باتیں سنوں، ان میں بیٹھا کروں، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے، شیطان اسی طرح سے آتا ہے، اس کو قرآن میں کہا گیا ہے فتوات شیطان، یعنی کہ فٹ سٹیپس، اگر آپ کو دوسری منزل پر چڑھنا ہوگا تو سٹیئر سے پہلے ایک، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتھی، اسی طرح سے۔
تو کچھ ٹائم آئے گا پھر نفس آپ کو کہے گا کہ اب تم ان میں گل مل گئے ہو، اب یہ تمہاری تعریف کریں۔ اور وہ تعریف کیسے کرتے ہیں؟ جس نے جتنا بڑا گناہ کیا ہوگا اس کی اتنی بڑی تعریف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ انہوں نے بیوٹیفائی کیے ہوئے ہوتے ہیں اپنی نظر میں، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اب آپ ان سے زیادہ بڑے گنہگار بن جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہو گے کہ یہ سوچنے چاہیے، میں تو ریسنٹلی ان کے فرینڈ سرکل میں آیا، اور جس چیز پر یہ فخر کرتے ہیں میں اس چیز سے بھی آگے نکل جاؤں۔ اگر یہ اتنی فحاشی میں مبتلا ہے، اگر یہ اتنی کسی بھی غلط کام میں مبتلا ہے، میں اس سے آگے نکل جاؤں تاکہ میں ان کا سینٹر آف اٹینشن بنوں، اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یار تم نے تو کمال کر دیا، تم تو ہم سے بھی آگے نکل گئے۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور بڑے سے بڑے گناہ اسی طرح سرزد ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہوتا ہے ویسا ہی وہ انسان بھی ہوتا ہے۔ اور لکھا گیا ہے کہ اگر تم مجھے اپنے دوست دکھاؤ گے، تمہارے دوست کیسے ہیں، تم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہارا فیوچر کیا ہوگا، کیونکہ انسان کا فیوچر وہی ہے جیسے اس کے دوست ہیں۔ اب توبہ جب انسان نے کی، اس کو یہ چیز چھوڑنی پڑے گی۔ اگر اس نے یہ چیز نہیں چھوڑی تو توبہ کر کے بھی سنسیئرٹی کے ساتھ بھی توبہ کر کے جب وہ اس سرکل میں پھر سے جائے گا، وہ پھر سے انہی چیزوں سے انفلوئنس ہو جائے گا۔ اسی لیے جیسے اس آدمی نے اپنی بستی کو چھوڑا، کیونکہ اس بستی میں گناہ کو اتنا کم سمجھا جاتا تھا کہ اس کو کسی نے کہا ہی نہیں تھا ابھی تک گناہ، یہ گناہ کیوں کیا، جب اس نے پہلا قتل کیا، اسی لیے وہ 99 پر پہنچا۔ آپ سے بھی جب آپ نے پہلا گناہ کیا، آنکھ کا، زبان کا، کان کا، جب آپ نے پہلا گانا سنا، آپ کو کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ یہ غلط ہے۔ جب آپ نے پہلی بات غلط بولی، آپ کو کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ یہ غلط ہے۔ جب آپ نے پہلی نگاہ غلط اٹھائی تو آپ کو کوئی نہیں کہنے والا تھا یہ غلط ہے۔ کسی نے آپ کو تنبیہ نہیں کی، اور آپ کی نظر میں یہ چیز نارملائز ہوگی، کیونکہ جن لوگوں میں آپ رہ رہے تھے ان لوگوں نے اس کو نارملائز کیا ہوا تھا، اور جب آپ ان کے انفلوئنس میں آ گئے تو آپ کا اپنا کچھ سارا بھول گیا، اور آپ اب انہی چیزوں سے انفلوئنس ہو گئے۔ اب آپ کی نظر میں بھی یہ گناہ بہت چھوٹا لگنے لگ گیا، اور یہ چھوٹا گناہ اتنا بڑا ہو گیا جتنا اس ایک آدمی نے 99 قتل کیے۔ تو اسی لیے ہم سب کو ہجرت لازم ہے اپنی توبہ کے لیے، تبھی باطنی توبہ ہو سکتی ہے۔ یو آر ناٹ اویئر اباؤٹ یور ایکشنز اینڈ یور تھاٹس، جو ہم نے کل کہا تھا۔ آپ کے ایکشنز آ کہاں سے رہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ کے تھاٹس آ کہاں سے رہے، اس کا مصدر کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس وہی فرینڈ سرکل ہے، اس کا سورس وہی انسٹاگرام کی فالوئنگ لسٹ ہے آپ کی، جن کو آپ فالو کرتے ہیں، یوٹیوب سبسکرائبرس جن کے آپ ہیں، وہی اس چیز کا سورس ہیں۔ آج سب سے زیادہ ٹائم انسان اپنے فون پہ بتاتا ہے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے بھی اسکرین ٹائم ہوتا ہے۔ آپ چیک کیجئے گا آپ کتنا اسکرین ٹائم آپ کا ہوتا ہے، ابھی چیک کیجئے اگر ہو سکتا ہے، اور میسیجز میں لکھیے اسکرین ٹائم جتنا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے انسٹاگرام پہ آپ کن کو فالو کرتے ہیں، ان کا کنٹینٹ کیا ہے، ان کا ذہن کیا ہے، وہ کس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جب آپ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے اسی چیز کو کنزیوم کرتے جاؤ گے تو آپ کیسے ممکن ہے کہ آپ مومن بن جاؤ گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ میری بات لکھ لیجیے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تک آپ اب پچھلے دور میں کہتے تھے کہ ان دوستوں کو چھوڑ نہ دو، آج کی نئی بات یہ ہے کہ جب تک آپ ان اپلیکیشنز کو نہ چھوڑ دو، ان جن کو آپ نے فالو کیا ہے ان کو انفالو نہ کریں، کیونکہ ان کا کنٹینٹ آپ کنزیوم کر رہے ہیں۔ جب تک آپ ان کو انفالو نہ کریں، جب تک آپ اس وحیات، یہ جو چیزیں ہیں، سنیپ چیٹ ہے جو سب سے وحیات ہے، سب سے وحیات ہے، جب تک اگر آپ اس میں ابھی تک مبتلا ہیں تو آپ گمراہی میں ہیں، کھلی گمراہی میں ہیں، تو آپ کی توبہ کسی کام کی نہیں جب تک آپ اس چیز کو چھوڑ نہ دو، محض ٹرکس کے لیے۔ اگر آپ انسٹاگرام پہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں جو کہ غیر شرعی ہے تو آپ کی توبہ جھوٹی ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ ریلز دیکھتے ہیں، اس میں میوزک ہوتا ہے، یہ جان کر کہ میوزک تھوڑی ہے، ریلز ہے، تو آپ کی توبہ جھوٹی ہے۔ تو غرض جب تک آپ ہجرت نہیں کریں گے توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے بھی اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں، اور ہم اس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جس میں گناہ اتنا خوبصورتی سے ہمیں پیش کیا جاتا ہے، اتنا خوبصورت کر کے، اتنا ماڈیفائی کر کے، اتنا سمپلیفائی کر کے، اتنا نارملائز کر کے کہ وہ گناہ ہی نہیں دکھتا۔ اسی لیے ایک تابی نے دیکھا کسی کو کوئی چھوٹا سا گناہ کرتے ہوئے، پتہ نہیں کوئی چھوٹا گناہ تھا، تو فرمایا کہ تم یہ گناہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا ہو گیا چھوٹا سا گناہ ہے، اب میں نے توبہ کی۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جب صحابہ بہت موجود تھے، اگر ہم اتنا چھوٹا گناہ کرتے تھے ہمیں 1 ہفتے تک نیند نہیں آتی تھی، ہمارے نظر میں اتنا بڑا گناہ ہوتا تھا، اتنا بڑا گناہ، یہ چھوٹا گناہ۔ اور آج تم
بڑے گناہ اتنے چھوٹے اپنی نظر میں دیکھ رہے ہو، وہ تابعین کا دور تھا صحابہ کے بعد، اور آپ دیکھیے آج کتنا خطرناک دور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جب آخری وقت ہوگا، دجال کا ظہور قریب ہوگا، قیامت قریب ہوگی، یعنی کہ یہ دور تو اس وقت ایک مومن، ایک مسلمان جوان کے لیے دین پر رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل ہوگا ایک انسان کے لیے، خاص کر اس کے لیے جو باہر نکلتا ہے، جو انٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، جو اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، ان سبھی جگہ جاتا ہے، ورک پلیس پہ جاتا ہے۔